السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق 27 رجب المرجب سن 5 نبی اور ایک میں سن 11 نبی آقا کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج کیا ہے؟ معراج عروج سے ہے، اس کا معنی بلندی، اور اسرا بھی کہتے ہیں اسے، جس کا سورہ اسرا میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مختصراً اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کروں گا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے کر کے چلنا۔ اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی کہ وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور مسجد الاقصی سے پھر عرش معلی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا گیا۔ یہ سفر ہمارے نزدیک جسمانی تھا، منامی نہیں تھا، خواب میں نہیں تھا۔ جسمانی طور پر آقا کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آپ عرش معلی تک گئے۔ یہ جسمانی تھا، منامی خواب نیند نہیں تھا، ہمارا اعتقاد ہے، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے۔ اور بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، اور معراج ایک ایسا قرب کا لمحہ ہوتا ہے، جیسے آقا کریم علیہ السلام سے منقول ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ معراج میرا اللہ سے اور ایسا قرب کا تعلق ہوتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی بشر، نہ کوئی فرشتہ، نہ مقرب فرشتہ، نہ کوئی رسول، کوئی اتنے قریب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو اتنا قرب عطا فرمایا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ سعدی میں سعدی میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجیدش بود متقا سوارے جہانگیر یکراں براق کے بگدشت از قصر نیلی رواق۔ اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کو بیان کیا۔ تو خیر، آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوا وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، تو یہ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یہ کائنات کا سب سے لمبا ترین سفر ڈسٹینس کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے مختصر ترین سفر تھا، کہ سفر اتنا لمبا اور وقت اتنا مختصر، جس میں اللہ نے ایک رات کے کچھ حصے میں اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا بھی صحیح، وہاں کی سیریں بھی کروائی، مختلف منازل دکھائے، جنت کے منازل دکھائے، جہنم کے منازل دکھائے، بعض لوگوں کی سزائیں دکھائی، غیبت کی، چغل خوروں کی، سود خوروں کی، اور اسی طرح سے خودکشی کرنے والوں کی۔ یہ مختلف انجام بھی آقا کریم علیہ السلام کو دکھائے گئے، اور رات کے اس حصے میں اور تحفے تحائف کا تبادلہ ہو کر پھر آپ رات کے اس حصے میں واپس بھی تشریف لائے۔ تو خیر، یہ ایک مختصر معراج کا سفر ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ باقی رہی بات اس کے رات کو منانا، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا ہر چیز میں یہ ذوق ہوتا ہے کہ ہم اس کو منا لیں، اپنائیں نہیں۔ تو 27ویں شب ایک تو یہ کنفرم نہیں ہے، بعضوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ بعضوں نے ربیع الاول کے مہینے میں کہا معراج ہوئی، بعضوں نے اس کے علاوہ کہا، اور بعضوں نے 27 کا کہا، تو یہ کنفرم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو شب قدر جتنی فضیلت دینا یہ قطعاً غلط ہے۔ اس کی کوئی مخصوص عبادت منقول نہیں ہے، مخصوص کوئی روزہ منقول نہیں ہے۔ اپنی طرف سے عبادتیں گھڑنا، اپنی طرف سے رات کو منانا، اپنی طرف سے مخصوص طریقے کی نماز بنانا کہ اتنی رکھتے ہیں، اتنی صورت فلاں طریقے سے، اس میں دین میں کوئی منقول نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ جو معراج کا سن 11 میں یا 15 میں یا 5 میں پیش ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک عرصہ تک رہے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی معراج کی رات کو کبھی نہیں منایا، کبھی اس کے فضائل بیان نہیں فرمائے، کبھی اس کا کوئی چیز بیان نہیں فرمائی، جیسے آپ علیہ السلام نے شب قدر کا بیان فرمایا یا عاشورہ کا بیان فرمایا، اس کا نہیں بیان فرمایا۔ اس طرح صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 100 سال رہے، انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو لہٰذا اس رات میں مخصوص کوئی عمل نہیں ہے۔ ویسے کوئی جو وہ ثواب کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ لے، کوئی ایسا کر لے، انفرادی اجتماعیت نہیں، تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کی کوئی مخصوص عبادت، مخصوص رکعتیں، مخصوص کوئی ایسا روزہ اس کا نہیں ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ایجاد ہے، ایجاد بندہ ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے دین وہ ہے جو پیارے پیغمبر نے کیا، جو حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ تو رجب کے متعلق، 27ویں رجب کے متعلق، شب معراج کے متعلق نبی علیہ السلام سے اور حضرات صحابہ کرام سے کوئی ایسی عبادت منقول نہیں ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ باقی رہی بات مقصد کیا تھا اس کا، معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جو آقا کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، ایک تو سورہ اسراء میں ذکر ہے کہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ علیہ السلام کو کچھ اپنی نشانیاں دکھا دیں، اور اللہ نے پھر اپنی نشانیاں دکھائی، اپنا عقاب بھی دکھایا، اپنا جو رحمت بھی دکھائی، وہ اللہ نے اپنی نشانیاں جو اللہ کو منظور تھا وہ آقا علیہ السلام کو دکھائی، لنریہ من آیاتنا۔ دوسرا مقصد اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بلند کرنا، کہ کسی نبی کو اتنے قرب سے معراج نہیں ہوئی۔ ہر نبی کی اپنی اپنی معراج تھی، یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا، یہ معراج تھی، لیکن نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا کے نبی علیہ السلام کا مرتبہ بتلا دیا کہ آپ کا مرتبہ تمام انبیاء، رسل، بشر، جن و انس تمام میں بڑا مقام ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بیان کرنا تھا۔ اور دوسری بات، اللہ نے انعامات عطا فرمانے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے 3 انعامات لے کر تشریف لائے، 3 انعامات لے کر تشریف لائے جو امت کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے وہ ہمیں انعامات جو ہے وہ اصل ہمارے لیے تو وہ ہیں۔ معراج تو باقی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اتنے ہزاروں معجزات ہیں، ان میں سے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، مبارک معجزہ ہے، لیکن ہمارے لیے جو انعامات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں عطا فرمائی، پھر کم کرتے کرتے 5 ہو گئی، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا نبی علیہ السلام سے جو 5 پڑھے گا اللہ اس کو 50 کا اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی،
آخری آیت آمن رسول سے لے کر آخر تک یہ انعام میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی۔ نمبر 3، ایک وعدہ نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ کیا تھا کہ میری امت میں سے، آپ کی امت میں سے جو بھی شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، بھلے وہ سزا بھگت کے یا وہ معافی مانگ لے، وہ صاف ہو جائیں گے، وہ جہنم سے نکل جائے گا، اور جو شرک جس نے نہ کیا ہو تو اس کو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جہاں کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، بھلے بندہ معافی مانگ لے، کیونکہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے، یا بھلے اپنی سزا بندہ بھگت لے گا، جہنم سے نکل جائے گا، لیکن وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے شرک سے بچنا، شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، جہاں شرک شائبہ ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ تو یہ انعامات اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے نماز کا تحفہ، پھر سورہ بقرہ کا یعنی نماز اور قرآن کا، اور تیسرا شرک جو نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے جو عمل کرنے کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ اب نماز کا اہتمام کریں، 5 نمازیں فرض جو ہیں ان کا اہتمام۔ جس نے اس کا اہتمام کر لیا وہ شب معراج نہ منائے، کچھ نہ کرے۔ جس نے عشاء پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اس نے شب معراج کا ثواب لے لیا، اور جس نے فجر نہیں پڑھی، ساری رات جاگتا رہے، روزہ رکھتا رہے دن میں اور رات کے باتیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ ملے گا فرض چھوڑنے کا۔ تو اس لیے جو عمل کی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں، ہم ان کو لیں۔ لہذا شب معراج کا جو تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس پر عمل کریں، نمازوں کو اپنائیں۔ اور اسی طرح مزید ڈیٹیل اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ کتاب شیخ مولانا عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی انوار السراج فی الاسراء والمعراج، اس کا مطالعہ کر لے۔ اسی طرح سے قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین یہ مہر نبوت ہے، اس کا مطالعہ کر لے، یا مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ ہے، اس کا مطالعہ کر لے، تفصیل وہاں پہ موجود ہے۔ والسلام۔